السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ آج کی رات میرے لیے ارمانوں بھری رات تھی، جس کا خواب نہ جانے میں کب سے دیکھتی آئی تھی۔ اتنے کڑے وقت دیکھنے کے بعد اس رات میں اپنی خوشیاں دگنی کرنے کی خواہش میرے چہرے پر الگ سی خوشی لے آئی تھی، پر شاید میں اس بات سے ناواقف تھی کہ خوشیوں کی مدت بہت کم ہوتی ہے۔ زندگی نے ابھی مجھے مزید حیران کن واقعات سے روبرو کرانا تھا، جن کو کوئی عام انسان سوچ کر بھی لرز جائے۔ میرے ساتھ ہوئے ہولناک حادثے نے میری پوری زندگی بدل کر رکھ دی تھی۔ اب میں وہ پہلے والی معصوم سی لڑکی نہیں رہی تھی۔ میرے اندر دنیا جہان کا صبر آن سپٹا تھا، پر میں اب اتنی بھی مضبوط نہیں تھی کہ خود پر آسمان ٹوٹتا دیکھ کر بھی خاموش رہ سکتی۔ میری زندگی دھاگے کے گچھوں کی مانند الجھ کر رہ گئی تھی۔ میں روز اس واقعے کے بارے میں سوچتی اور خود کو نئے سرے سے اس انہونی کا سامنا کرنے کے قابل بناتی، پر اگلی صبح پھر سے میری ہمت جواب دے جاتی، کیونکہ میں نے کبھی بھی اپنی آنکھوں کے سامنے ایسے دل دہلا دینے والے منظر نہیں دیکھے تھے۔ میں تو بچپن سے ہی ماں کی آغوش میں چھپی نازک سی لڑکی تھی، جس نے غریبی میں زندگی گزاری، اپنی چھوٹی چھوٹی خواہشات کے لیے حسرت سے دوسروں کو دیکھا۔ پر اب جب میں چاہتی تھی کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے، شاید میری قسمت کو مجھ پر رحم آ جائے، تو زندگی نے مجھے مزید ناقابل برداشت پلسرات سے گزارنے کی ٹھان لی تھی۔ کون کہہ سکتا تھا کہ مجھے دیکھ کر کہ میں وہی پہلے والی ہنستی کھیلتی اپنے بھائی کی گڑیا ہوں، جسے زمانے کی ٹھوکروں نے سمجھدار کر دیا تھا۔ پر پچھلے کچھ دنوں میں جو سب میرے ساتھ ہوا، میری آنکھوں کے سامنے ہو رہا تھا، وہ دیکھ کر مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے پیروں تلے زمین کھینچ لی ہو۔ خوف کے باعث جسم سے روح نکلنا کسے کہتے ہیں، اس وقت کوئی مجھ سے پوچھتا۔ میرا پورا جسم کپ کپاہٹ کا شکار تھا، قدم آگے بڑھنے سے انکاری تھے۔ میں آج سے پہلے اس کمرے میں کبھی نہیں آئی تھی، پر آج جب میں نے نہ جانے کی سوچ کے تحت اس کمرے میں آنے کا فیصلہ کیا تھا اور اپنے سامنے موجود اس قیامت کو دیکھ میرا دل لرز اٹھا تھا۔ آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں، دماغ سن ہو چکا تھا۔ اس وقت میں کچھ بھی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے عاری ہو چکی۔ میں نے اپنے قدم وہاں سے بھاگنے کی خاطر پیچھے کی جانب اٹھائے تھے، پر یہ کیا، میرے باہر نکلنے سے پہلے ہی دروازہ دھاڑ کی آواز سے بند ہو چکا تھا۔ دروازہ بند ہوتے ہی مجھے یوں محسوس ہوا جیسے یہ دروازہ بند نہیں ہوا، بلکہ میری قسمت کا دروازہ مجھ پر بند ہو گیا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ مزید دیکھ پاتی، میرے حواس ساتھ چھوڑتے گئے اور میں وہیں بے ہوش ہو کر فرش پر گر پڑی۔ میرا نام ایمان ہے۔ میں شہر لاہور کے چھوٹے سے قصبے کی رہنے والی ہوں۔ میرے ابا ایک جانے مانے کسان تھے۔ ابا کی شادی ان کی خالہ زاد سے گھر والوں کی رضامندی کے ساتھ ہوئی تھی۔ ابا اپنی شادی سے بے حد خوش تھے کہ شادی کے کچھ عرصے بعد ہی بھائیوں سے اختلافات کی وجہ سے ابا ساری زمین بیچ کر شہر آ گئے اور یہاں چھوٹا سا گھر خرید لیا۔ اماں ابا کے شہر میں آنے کے بعد حالات مزید بگڑنے شروع ہو گئے۔ ابا اکثر بیمار رہنے لگے۔ ابا کی بیماری کے باعث اماں نے خود اپنے لیے کام ڈھونڈنا شروع کر دیا، کیونکہ اس وقت اماں کے پاس دوسرا کوئی آسرا نہ تھا۔ دوسری پریشانی تو تب شروع ہوئی جب اماں کو پتہ چلا کہ وہ حاملہ ہے۔ اب اپنے ساتھ ساتھ جڑی جان کی خاطر بھی انہیں پیٹ پالنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی تھا۔ ابا کی بیماری کے باعث اماں نے کوٹھی میں کھانا پکانے کا کام شروع کیا، جو ہمارے گھر سے کافی دور تھی۔ اماں روز جنگل سے گزر کر اس کوٹھی میں جاتی اور شام ڈھلے واپس آتی تو ہاتھ میں کھانے کے شاپ پر موجود ہوتے۔ اماں کو وہاں کام کرتے ابھی 4 ماہ ہی ہوئے تھے جب میری پیدائش ہوئی۔ میرے پیدا ہونے پر بھی گھر میں کوئی خاص خوشی نہیں منائی گئی تھی، کیونکہ اماں جانتی تھیں کہ اس معاشرے میں بیٹی کو اکیلے پالنا کس قدر جوخم کا کام ہے۔ ابا تو بستر سے جا لگے تھے، نہ جانے شہر کی ہوا انہیں راس نہ آئی تھی یا کیا مسئلہ تھا کہ وہ دن بدن کمزور ہوتے رہے۔ اماں نے بہت سے ڈاکٹرز کو چیک کروایا، مگر کوئی حل نہ نکل سکا۔ ہم غریب سرکاری اسپتالوں کے دھکے کھاتے رہے، پر ابا کی جان نہ بچا سکے، اور میرے 2 سال کے ہوتے ہی ابا بھی اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ ابا کے مرنے کے بعد تو جیسے زندگی ہم پر تنگ ہونے لگی تھی، کیونکہ میری وجہ سے اماں اپنے کام پر بھی نہیں جا پاتی تھی، اسی لیے 2 وقت کی روٹی بھی بمشکل مل پاتی تھی۔ میں بھی اب بڑی ہونے لگی تھی۔ بڑھتی عمر کے ساتھ ساتھ مجھے باتیں سمجھ آنے لگی تھیں کہ میری ماں میری خاطر
کیسے خود کو بے آرام کرتی ہے۔ ان کی آنکھوں میں چھائی مایوسی مجھے بھی مایوس کرتی تھی۔ یہ ابا کے مرنے کے 8 سال بعد کی بات ہے۔ ایک رات میں اور اماں کوٹھی پر جانے والے راستے کی طرف نکلے تھے، جہاں آج ایک خصوصی دعوت کے لیے اہتمام کرنا تھا۔ ہم کوٹھی سے تھوڑا دور ہی تھے جب ہمیں وہاں ایک 3 سال کا روتا ہوا بچہ سڑک پر یوں ہی بے آسرا نظر آیا۔ اماں نے آس پاس نظریں دوڑائیں کہ شاید اس کی کوئی والی وارث نظر آ جائے، پر اس وقت روڈ بالکل سنسان تھی۔ بچہ بھوک کی شدت سے بلک رہا تھا۔ اماں نے فوراً ہی اسے اٹھا کر اپنے سینے سے لگا لیا، یوں گویا وہ ان کی اپنی اولاد ہو۔ اماں نے ہمت کرتے آس پاس جا کر لوگوں کے دروازے کھٹکھٹا کر معلوم کیا کہ شاید کسی کا بچہ باہر چلا گیا ہو۔ چاروں طرف سے انکار ہی ملا۔ مایوس ہو کر اماں اس بچے کو بھی اپنے ساتھ گھر ہی لے آئیں۔ انہیں کوٹھی جانے کے بارے میں مکمل بھول چکا تھا۔ وہ بس اس وقت اس بچے کی تکلیف محسوس کر رہی تھیں جو اپنے ماں باپ سے جدا ہو کر نہ جانے کیوں یوں لاوارثوں کی طرح سڑک پر پڑا تھا۔ کچھ بھی تھا، وہ بھی ایک ماں تھی۔ اس بچے کا درد وہ اپنے سینے میں محسوس کر رہی تھی۔ اس دن کے بعد اماں نے اس بچے کو بھی میرے بھائی کی صورت میں ہمارے ساتھ ہی رکھ لیا۔ اب اماں دن میں میرے منہ بولے بھائی کو میرے پاس چھوڑ جاتی اور رات میں ہی کوٹھی سے کام کر کے واپس آتی۔ یوں ہی دن گزرنے لگے اور ہمارا گزر بسر چلتا رہا۔ یوں ہی میں نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا، اماں کو میری فکر ستانے لگی۔ میرے ساتھ ساتھ میرا بھائی بھی 20 سال کا ہو چکا تھا، پر اماں کو اصل پریشانی میری اور میرے رشتے کی تھی۔ وہ جانتی تھی غریب گھر کی بیٹیاں یوں ہی در بدر ہوتی رہتی ہیں، پر رشتے نہیں ملتے۔ کیونکہ اماں بوڑھی ہو رہی تھی، اس لیے وہ جلد از جلد اپنی زندگی میں ہی میرے ہاتھ پیلے کر دینا چاہتی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ میں بھی ان کی طرح دنیا کی ٹھوکروں میں رہوں اور اپنا پیٹ پالنے کی خاطر لوگوں کی نوکریاں کروں۔ میرا 20 سالہ بھائی، جسے میں اور اماں بے حد محبت کرتے تھے، گھر کے حالات سے تنگ آ کر اس نے غلط لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیا۔ اس سنگت کا اثر یہ ہوا کہ میرا بھائی بھی ان کی طرح ہی بنتا چلا گیا۔ اماں اسے روکنے کی خوب کوشش کرتی کہ بیٹا یہ راستہ غلط ہے، مت جاؤ اس برائی کی دلدل میں جہاں سے واپس نکلنا آسان نہیں۔ پر میرا بھائی ہم سب سے باغی ہو چکا تھا۔ اسے صرف اس وقت اپنی آزادی چاہیے تھی۔ ہم اسے کچھ بھی کہتے، اسے ہماری بات کسی طور سمجھ نہ آتی، بلکہ وہ ہمیشہ یہی کہہ کر ٹال دیتا کہ آپ لوگ دنیا کو نہیں جانتی، میں جانتا ہوں، اور دیکھنا ایک دن بہت بڑا آدمی بنوں گا۔ اماں اس کی باتوں پر بس دل تھام کر رہ جاتی۔ ایسا تو انہوں نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ ان کا بیٹا ایک دن اس طرح کا انسان بن جائے گا۔ اس کی وجہ سے اماں بس جلد از جلد مجھے اپنے گھر کا کرنا چاہتی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ میرے بھائی کی وجہ سے میرے کردار پر بھی کوئی داغ لگے۔ میں اماں کو اکثر سمجھاتی رہتی کہ اماں رشتہ ہونا یا نہ ہونا نصیب کی بات ہے، آپ اس طرح خود کو ہلکان مت کیا کریں۔ مگر اماں میری ہی پریشانی میں راتیں جاگ جاگ کر گزار دیتی تھی۔ میں نے بہت بار اپنے بھائی کو سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ اماں کی خاطر ہی کسی چھوٹی موٹی دکان پر کام کرنا شروع کر دے تاکہ ہمارا گزر بھی آسانی سے چل سکے اور کوئی پریشانی بھی نہ ہو۔ پر وہ بھی اپنے نام کا ایک تھا، اس کے کان پر جون تک نہ رینگتی تھی اور ہم دونوں بے بسی سے اسے دیکھتے رہ جاتے۔ اب حال یہ تھا کہ وہ آئے دن کسی نہ کسی سے لڑ جھگڑ کر آ جاتا۔ اب تو محلے کے لوگ بھی اماں کو طعنہ کشی کرنے لگے تھے کہ تمہارا بیٹا بدمعاش بنا رہتا ہے، بہن تم کیوں اپنے بیٹے کو قابو نہیں کرتی؟ آئے دن میری بھائی کی شکایتیں آنے لگیں تھیں، جس کی وجہ سے اماں اب بیمار ہوتی جا رہی تھی۔ اماں کی بیماری کے باعث اماں کی جگہ میں نے کوٹھی میں کام پر جانا شروع کر دیا تھا، جو بات میرے بھائی کو بالکل پسند نہ تھی، لیکن گھر چلانے کے لیے یہ بے حد ضروری تھا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میری اماں بھی ابا کی طرح مجھے اس دنیا میں تنہا چھوڑ جائیں، اور ویسے بھی محنت کرنے میں کوئی عیب نہیں تھا، ایسی صرف میری سوچ تھی، کیونکہ محلے والے اس بات پر بھی میری اماں کی پرورش پر ہی سوال اٹھاتے تھے کہ گھر میں جوان بیٹا ہونے کے باوجود بھی جوان لڑکی کو کام پر بھیجتی ہے۔ دن یوں ہی سست رفتاری سے گزرتے جا رہے تھے جب اچانک ہی میرا رشتہ ایک بہت بڑے گھر سے آیا۔ اماں نے چھان بین کر کے اپنے تحت پتہ کروایا تو معلوم ہوا کہ وہ بہت بڑی فیکٹری کے مالک کا بیٹا ہے، جس کی صرف ایک اندھی بہن ہے اور ستیلی ماں ہے۔
جو ایک حادثے کے باعث معذور ہیں۔ انہیں اپنے جوان بیٹے کی شادی کرنی تھی، پر ان کے بیٹے کی شرط تھی کہ وہ شادی غریب لڑکی سے کرے گا جو اس کا گھر سنبھال سکے۔ کسی غریب گھر کی لڑکی ہی اس کی اولین ترجیح تھی، کیونکہ وہ آج کل کی لڑکیوں سے سخت عاجز تھا۔ اسے ایسی ہم سفر کی تلاش تھی جو شادی کے بعد اس کا گھر بسا سکے۔ ساری معلومات کر کے مطمئن ہوتی اماں کا دل خوشی سے باغ باغ ہو گیا تھا۔ وہ دل میں 100 بار اپنے رب کا شکر ادا کر رہی تھی جس نے ان کی بیٹی کے لیے اتنا اچھا رشتہ بھیجا۔ میرا رشتہ طے ہونے کے بعد سارے کام یوں ہی جھٹ پٹ ہونے لگے، اور وہ دن بھی آن پہنچا جب مجھے پیا دے سدھار جانا تھا۔ اماں میری خاطر جو ہو سکتا تھا کر رہی تھی۔ جہیز میں انہوں نے جو سامان میرے لیے اکٹھا کیا تھا وہ سب کچھ تیار تھا۔ جب نکاح کا جوڑا اور دوسرا سامان دینے میری اندھی نند اپنی ماں کے ساتھ گھر پر آئی، جو کہ بہت زیادہ سانولی تھی، پر اس کے چہرے پر الگ ہی کشش تھی اور کچھ خاموشی بھی تھی۔ مجھے اس کا انداز ذرا سمجھ نہ آیا۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اسے اپنے بھائی کی شادی کی ذرا سی بھی خوشی نہیں تھی۔ میں نے ساری سوچوں کو پرے جھٹکتے اپنی شادی پر ہی توجہ دی، کیونکہ کل میرا نکاح تھا۔ میں بے چینی سے اپنے بھائی کا انتظار کر رہی تھی کہ اب تک اماں سب کچھ اکیلے ہی سنبھالتی آئی تھی، تو کیا وہ اب میرے اس گھر سے جانے کے وقت پر بھی میرے ساتھ نہیں ہوگا؟ یہی بات مجھے اندر ہی اندر کھائے جا رہی تھی۔ اس نے مجھے بہن مانا تھا یا نہیں، پر میں اس سے اپنے لختے جگر کی طرح محبت کرتی تھی۔ میری مامتا ہی مجھے بار بار اس کی جانب جھکنے پر مجبور کرتی تھی۔ اس کی وجہ شاید یہ بھی تھی کہ اس کا بچپن میرے سامنے ہی گزرا تھا، میری گودوں میں پل کر ہی وہ بڑا ہوا تھا۔ میرے نکاح کا دن بھی آن پہنچا۔ نکاح ہوا تو چاروں طرف مبارکباد کا شور گونج اٹھا تھا۔ سب بے حد خوش تھے۔ میرے شوہر ایک با اخلاق انسان تھے۔ انہوں نے اماں کو میرا خیال رکھنے کا وعدہ کرتے مجھے گاڑی میں بٹھایا تھا۔ میرے ساتھ اس وقت گاڑی میں میری نند موجود تھی اور دوسری طرف میرے شوہر موجود تھے۔ اماں کو اکیلا چھوڑتے وقت میرا دل بے حد اداس تھا۔ میں جانتی تھی اماں کا میرے سوا اس دنیا میں کوئی نہیں تھا، پر کچھ بھی تھا یہ ریت تو سب نے نبھانی ہی ہے۔ یہی سوچ کر میں خود پر قابو پانے لگی۔ گاڑی میں مکمل خاموشی چھائی ہوئی تھی، یوں ہی نظر جھکائے اپنی سوچوں میں گم تھی جب گاڑی ایک شاندار محل نما گھر کے سامنے رکی۔ میری نند بنا کسی کی طرف دیکھے جھٹکے سے دروازہ کھولتی اندر کی جانب بڑھ گئی تھی۔ جانے کیوں مجھے اس کا عجیب سا رویہ کھٹک رہا تھا۔ وہ اندھی تھی تو اس کے قدموں میں اتنا اعتماد کیوں تھا؟ اس وقت میں نئی نویلی دلہن کے روپ میں موجود تھی، اس لیے کچھ پوچھ بھی نہیں سکتی تھی۔ میرے شوہر نے میری سائیڈ کا دروازہ کھولتے ہاتھ بڑھایا تھا اور مجھے لیے گھر کے اندر داخل ہوئے تھے۔ گھر کو دیکھتے میری آنکھیں حیرت سے دو چند ہو گئی تھی، کیونکہ وہ گھر کم اور محل زیادہ تھا۔ میری ساس نے کچھ رسموں کے بعد مجھے لیے میرے شوہر اور میرے مشترکہ کمرے کا رخ کیا تھا۔ میری ساس مجھے کمرے میں لے آئی تھیں۔ انہوں نے مجھے بیڈ پر بٹھاتے ہوئے نرمی کے ساتھ سب کے بارے میں بتایا تھا، اور یہ بھی کہ وہ میرے شوہر کی سگی ماں نہیں ہے، ان کی ایک ہی بیٹی ہے جو بچپن سے ہی بینائی سے محروم ہے۔ یہ ساری باتیں مجھے اماں شادی سے پہلے ہی بتا چکی تھی، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ میں کسی بھی بات کو لے کر اپنے شوہر سے لڑائی جھگڑا کروں۔ میں نے ہولے سے ان کا ہاتھ اٹھا کر اپنے سر پر رکھا تھا۔ کچھ بھی تھا وہ میری بڑی تھی اور مجھے عزت سے ان سے پیش آنا تھا۔ میرے لیے وہ بالکل میری ماں جیسی تھی۔ میں اور میری ساس مجھ سے باتیں کرتی وہاں سے جا چکی تھی۔ اب اس بڑے سے کمرے میں اکیلی موجود تھی، کچھ خوف کا شکار رہی تھی۔ اس وقت مجھے اماں اور بھائی شدت سے یاد آ رہے تھے۔ میں انہی کے بارے میں سوچ رہی تھی جب دروازہ کھلنے کی آواز پر میں نے نگاہ اٹھا کر سامنے دیکھا، جہاں سے میرے شوہر چلتے ہوئے آ رہے تھے۔ وہ عین میرے سامنے بیڈ پر آ بیٹھے اور دھیرے سے میرا ہاتھ تھامتے ہوئے مجھے اپنی ماں اور بہن کا خیال رکھنے کے لیے کہنے لگے۔ ان کا انداز بہت نرم تھا۔ میں ان کے رویے سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکی، اور دوسری طرف میں ان کی بہن اور ان کا موازنہ بھی نہ جانے کیا سوچ کر رہی تھی کہ بھائی اتنا نرم دل اور بہن ایک طرح سے سخت مزاج، کیوں؟ یہ میں ابھی تک سمجھ نہیں پائی تھی۔ میں نے سب سوچوں کو پس پشت ڈال دیا، اپنے شوہر کی ہمراہی میں زندگی گزارنے کا فیصلہ کیا تھا، اور میرا یہ فیصلہ بہترین ثابت ہوا۔ میرے شوہر ایک نیک انسان تھے۔ وہ ہر طرح سے میرا خیال رکھنے کی بھرپور کوشش کرتے تھے۔ ان کی طرف سے مجھے کسی بھی چیز کی
کمی کبھی محسوس نہ ہوئی تھی، پر اپنے ماں اور بھائی کی کمی شاید میں بہت زیادہ محسوس کر رہی تھی۔ میں اکثر ان سے ملنے جاتی رہتی تھی، لیکن مجھے بھائی کم ہی گھر پر ملتا تھا۔ آج بھی میں میکے آئی ہوئی تھی، اس امید کے تحت کہ شاید بھائی سے ملاقات ہو جائے، اور شاید خدا کو بھی ہمارا ملنا منظور تھا۔ میں جب گھر میں داخل ہوئی تو اماں کے ساتھ مجھے بھائی بیٹھا ہوا نظر آیا۔ میں دوڑ کر اس کے سینے سے جا لگی۔ کتنے دنوں کی تڑپ تھی جو میں اب اس سے مل کر مٹا رہی تھی۔ میں اس سے شدید ناراض ہوئی کہ وہ اتنے وقت تک کہاں تھا۔ اسے میری ذرا بھی یاد نہیں آئی۔ تب اس نے مجھے بتایا کہ وہ ایک پریشانی میں پھنس گیا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ ہمیں کچھ بھی بتاتا، جب دروازہ دھاڑ سے کھول کر پولیس ہمارے گھر میں داخل ہوئی اور میرے بھائی کو بنا کچھ کہے ہتھکڑی ڈال کر اپنے ساتھ گھسیٹنے لگی۔ میں اور اماں روتے ہوئے ان سے اپنے بھائی کو آزاد کروانے کی کوشش کرا رہے تھے، مگر وہ اتنے سارے لوگ اماں اور مجھے پیچھے دھکیلتے میرے بھائی کو وہاں سے لے گئے۔ میں حق دکسی یہ سارا معاملہ سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ جو میری آنکھوں نے دیکھا ہے وہ سچ ہے یا بس میری آنکھوں کا فریب۔ میں خدا سے دعا کر رہی تھی کہ یہ بس ایک برا خواب ہو اور میری آنکھ کھلتے ہی ٹوٹ جائے، مگر قسمت کو شاید کچھ اور ہی منظور تھا۔ پولیس میری نظروں کے سامنے میرے بھائی کو لے جا چکی تھی۔ اماں تو یہ صدمہ برداشت ہی نہ کر پائی تھی اور وہیں بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ میں نے انہیں ہوش دلاتے پانی پلایا تھا اور تسلی دی تھی کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس وقت میرا دماغ بالکل معاف ہو چکا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا تھا ہمارے ساتھ۔ میں نے خود کو سنبھالتے ہوئے اپنے شوہر کو فون کیا تھا تاکہ اس صورتحال میں وہ میری مدد کر سکے۔ میں اور میرا شوہر وہاں سے سیدھا پولیس اسٹیشن گئے تھے تاکہ پورے معاملے کی تفتیش کر سکیں اور جان سکیں کہ آخر اس سب کے پیچھے ماجرا کیا تھا۔ کچھ بھی تھا، میں یہ بات اچھی طرح سے جانتی تھی کہ میرے شوہر کبھی بھی غلط کا ساتھ نہیں دیتے تھے۔ بس اسی بات کی مجھے فکر ستائے جا رہی تھی کہ کہیں واقعی میرا بھائی قصوروار نہ نکلے۔ میرے شوہر نے پولیس والوں سے بات چیت کی تو پتہ چلا کہ میرے بھائی کو ایک بہت بڑے بنگلے میں چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا ہے، پر اس وقت وہ وہاں سے بھاگ نکلا تھا۔ نکلنے سے پہلے اس نے گھر کے مالک کو دور دھکا دیا تھا، جس کی وجہ سے اس کی موت ہو گئی۔ اسی لیے اس کا فون ٹریس کرتے پولیس میرے گھر تک پہنچ گئی تھی۔ میں ہکا بکا رہ گئی تھی، چہرے کی رنگت زرد پڑنے لگی تھی۔ مجھے اب بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ میرا بھائی کچھ ایسا کر سکتا ہے، وہ کسی کی جان لے سکتا ہے۔ میں بار بار انکار کر رہی تھی کہ میرا بھائی ایسا نہیں کر سکتا۔ میرے شوہر اس معاملے کی جانچ پر پرکھ کر رہے تھے اور وہ بھی بالکل خاموش ہو چکے تھے کیونکہ سارے ثبوت اور گواہ میرے بھائی کے خلاف تھے۔ پولیس بڑے گھر کے آدمی ہونے کی وجہ سے اس معاملے کی اچھی طرح چھان بین کر رہی تھی اور پوری کوشش کر رہی تھی کہ کسی بھی طرح میرے بھائی کو پھانسی لگ جائے۔ رو رو کر میں نے اپنا حال برا کر لیا تھا۔ میرے شوہر مجھے دلاسا دیتے رہے کہ اگر تمہارا بھائی بے گناہ ہے تو اسے کچھ نہیں ہوگا، تم خدا پر یقین رکھو۔ مگر میرا دل انجانے خدشات میں گھر آنے والے وقت سے گھبرا رہا تھا۔ میں اپنی بوڑھی ماں کا واحد سہارا بھی ان سے نہیں چھین سکتی تھی۔ میں نے دل میں خدا سے شدت سے دعا کی کہ وہ میری ماں سے اس کا بیٹا کسی صورت دور نہ کرے، بلکہ اس کی کسی نیکی کے صدقے میں اسے بخش دیں، اس کی زندگی خیرات دے دیں۔ میرے شوہر مجھے لیے وہاں سے میرے گھر چلے آئے۔ اماں کا رونے کی وجہ سے وجود لرزش کا شکار تھا۔ جوان اولاد کی خود سے دوری وہ برداشت نہیں کر پا رہی تھی، اور اولاد بھی وہ جسے انہوں نے اپنی سگی اولاد سے بڑھ کر پالا تھا اور اس کی پرورش کے لیے دن رات ایک کر کے خود بھوکی رہ کر اسے کھلایا تھا۔ بے شک انہوں نے پیدا نہیں کیا تھا، مگر ان کا دکھ حد سے سوا تھا۔ وہ بس کسی بھی طرح اپنے بچے کو اپنے سامنے دیکھنا چاہتی تھی۔ جب میں نے گھر آ کر اماں کو سارا واقعہ بتایا تو وہ اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ وہ جانتی تھی کہ ان کا بیٹا لڑاکا ہے، لیکن وہ اس حد تک چلا جائے گا، اس بات پر وہ اب بھی بے یقینی کی کیفیت میں بیٹھی ہوئی تھی۔ دماغ مختلف سوچوں کی اماج کا بنا ہوا تھا، کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میرے شوہر نے مجھے ساتھ چلنے کا کہا تو میں اماں کی پریشانی دیکھ کر ان سے کچھ دن رکنے کی اجازت مانگنے لگی، مگر انہوں نے مجھے اس بار سختی سے منع کر دیا کہ تم ان حالات میں یہاں کسی صورت نہیں رک سکتی۔ جانتی ہو نا کہ اب تم اکیلی نہیں ہو، بلکہ تمہارے ساتھ میری آنے والی نسل جڑی ہے۔ ان کی بات سن کر میں بھی شرمندہ سی ہو گئی۔ یہ خبر مجھے کچھ وقت پہلے ہی ملی تھی کہ میں حاملہ ہوں۔
تب سے ہی میرے شوہر نے مجھے ہتھیلی کا چھالا بنایا ہوا تھا۔ اس بات پر جتنا بھی میں خدا کا شکر ادا کرتی کم تھا، مگر اپنے گھر کی پریشانیوں کی وجہ سے آئے دن میں الجھن کا شکار رہتی تھی، اور اب تو بھائی کی طرف سے ملنے والے دھچکے نے میرا دل اور دماغ ساکت کر دیے تھے۔ میں کچھ بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ کس طرح اپنے بھائی کو اس مصیبت سے نکالوں۔ مجھے بالکل بھی اس بات کا یقین نہیں تھا کہ میرا بھائی کچھ ایسا کر سکتا ہے۔ جانے مجھے ایسا کیوں لگ رہا تھا کہ اس کے پیچھے بھی کسی کی کوئی سازش چھپی ہے، مگر میرے بھائی کی کسی سے کیا دشمنی ہو سکتی تھی؟ یہی بات مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ کچھ بھی تھا، میں معاملے کی تہہ تک پہنچنے کا ارادہ کر چکی تھی۔ فی الحال میں اپنے شوہر کی بات مان کر اماں کو بھی زبردستی اپنے ساتھ اپنے سسرال لے آئی تھی۔ اماں یہاں آنے پر ذرا بھی رضامند نہ تھی، مگر میری حالت کے پیش نظر انہوں نے یہاں آنے کی حامی بھر لی تھی۔ میں نے اماں کو مسلسل روتے دیکھ کر سکون آور دوائی دیتے ہوئے انہیں بڑی مشکلوں سے سلایا تھا۔ میں جب کمرے میں آئی تو میرا شوہر میرا ہی انتظار کر رہے تھے۔ میں ان کے پاس ہی بیٹھی تو انہوں نے مجھے دھیرے سے سمجھانے کی کوشش کی کہ میں اس وقت اپنی ماں کا سہارا بنوں اور فی الحال بھائی کے بارے میں کچھ بھی سوچنا چھوڑ دوں، کیونکہ اسے اس کی گناہ کی پاداش میں اس حد تک لے جایا گیا ہے۔ جتنے بھی ثبوت ہیں وہ سب میرے بھائی کے خلاف ہیں، اور پولیس والے کسی طور پر بخشنے کو تیار نہیں ہیں۔ یہ ساری باتیں سن کر میں مزید دل برداشتہ ہو گئی تھی۔ مجھے کوئی بھی سہارا نہیں نظر آ رہا تھا، کوئی امید کی کرن نہیں نظر آ رہی تھی۔ کیسے اپنے بھائی کو واپس لاتی؟ میں جانتی تھی کہ زندگی بے اعتبار ہوتی ہے، اور زندگی کڑے امتحان سے بھی اسی شخص کو گزارتی ہے جو اپنے رب کے قریب ہوتا ہے۔ پر صدا سے ہارتی آئی میں غریب اب اپنی ماں کا دکھ برداشت نہیں کر پا رہی تھی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ ایک ماں جب اپنی اولاد سے دور ہوتی ہے تو کیسا محسوس ہوتا ہے۔ میں بھی تو اس عمل سے گزرنے والی تھی، تو کیسے اس ماں کا دکھ نہ سمجھتی جس نے 20 سال تک ایک غیر بچے کو اپنی اولاد سمجھ کر سینے سے لگا کر پالا تھا۔ انہوں نے مجھے کہا کہ میں اب کسی بھی طور اپنے بھائی کا ذکر اس گھر میں نہیں کروں گی، اور اگر میں نے ایسا کیا تو وہ مجھ سے کبھی بات نہیں کریں گے۔ ان کی یہ بات سن کر مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے جسم سے روح کھینچ لی ہو۔ آخر ایسا کیسے ممکن تھا کہ میں اپنے بے قصور بھائی کو سزا ہوتے دیکھتی رہتی اور کچھ نہ کرتی؟ ان کی بات سنتے ہی میں ہتھے سے اکھڑ گئی کہ میں کسی صورت آپ کی یہ بات نہیں مان سکتی، کیونکہ میرا یقین ہے کہ میرا بھائی بے قصور ہے، اور یہ بات آج نہیں تو کل میں ثابت کر کے رہوں گی، چاہے اس کے لیے مجھے کسی بھی حد سے کیوں نہ گزرنا پڑے۔ اور اگر اس سب میں مجھے آپ کی ناراضگی بھی مول لینی پڑی تو میں وہ بھی کر لوں گی۔ میں نے صاف گوئی سے ان کے سامنے اپنی بات رکھی تھی۔ میری بات سنتے وہ کمرے سے باہر نکلتے چلے گئے۔ ان کے جاتے ہی میں فرش پر بیٹھتی بے تحاشا رونے لگی۔ آنکھوں سے بہتے آنسو اپنے بھائی کی زندگی کے لیے شدت سے دعا گو تھے۔ اگلے کچھ دن میں نے شوہر کی وجہ سے خاموشی اختیار کیے رکھی۔ اس دوران اماں کی طبیعت مزید بگڑنے لگی تھی۔ وہ بس دن رات میرے بھائی کو یاد کرتی رہتی، ہوش میں آتی تو اسی کا نام لیتی۔ یہ سب میرے لیے بہت اذیتناک تھا کہ میں اپنی ماں کے لیے کچھ نہیں کر پا رہی تھی۔ میری اندھی نند بھی اس دوران میری ماں کا بھرپور خیال رکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ بیچاری اکثر میری ماں کے سرہانے بیٹھی ان پر دم پھونک کرتی رہتی تاکہ وہ سکون سے رات گزار سکے۔ اس عرصے میں اس نے میری ماں کا خیال بہت اچھے سے رکھا تھا۔ میں جان نہیں پائی کہ وہ اندر سے کس قدر مخلص لڑکی ہے۔ میں نے ہمیشہ سے ہی اسے سخت مزاج اور ظاہری حسن سے کم تر لڑکی سمجھا تھا، مگر وہ تو ایک نایاب ہیرا تھی۔ اس کی چمک کھو چکی تھی۔ کچھ وقت یوں ہی گزرتا رہا۔ میرے بھائی کو جیل میں 6 ماہ ہو چکے تھے۔ دوسری طرف مخالف کا کیس بہت مضبوط تھا۔ اس بنا پر میرے بھائی کو پھانسی کی سزا دی گئی۔ یہ خبر تھی کہ مجھے یوں محسوس ہوا کسی نے آسمان میرے سر پر گرا دیا ہو۔ دل جیسے رکسا گیا تھا۔ اتنی بڑی سزا میرے نادان بھائی کو، میں تو بے موت ماری جا رہی تھی، اور میری معصوم بھولی ماں جسے کسی بھی بات کا کوئی علم نہ تھا، جو صرف اپنے بیٹے کے انتظار میں گھڑیاں گن گن کر کاٹ رہی تھی، میں اس کو کیا جواب دیتی؟ میرے بھائی کی پھانسی کی خبر مجھ پر بجلی بن کر گری تھی۔ میں نے بہت کوشش کی کہ اپنے شوہر سے مدد لے کر اپنے بھائی کے لیے کچھ کر سکوں، مگر شاید قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ کل میرے بھائی کو پھانسی ہو جانی تھی۔ میں اپنے شوہر کی اجازت لے کر اس سے ملنے پولیس اسٹیشن گئی۔
تو میں نے اس سے اس کی آخری خواہش جاننا چاہی۔ میں بے حد مضطرب تھی کہ میں اس کے لیے کچھ نہیں کر پا رہی۔ میرے دل میں آیا کہ کسی طرح اسے اپنے سینے میں چھپا لوں۔ میں نے جب اس سے اس کی آخری خواہش پوچھی تو وہ بے تحاشا روتے ہوئے میرے پیروں میں گر پڑا اور بولا کہ اپنی اندھی نند سے میری شادی کروا دو، اس کے بعد میں سکون سے مر سکوں گا۔ اس کی بات سن کر مجھے شک گزرا کہ کہیں وہ پاگل تو نہیں ہو گیا، جان بوجھ کر میری اندھی نند سے شادی کرنا چاہتا ہے، اور وہ بھی اپنی پھانسی سے ٹھیک ایک دن پہلے۔ میں اپنے بھائی سے غصے سے باز پرس کرنے لگی کہ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، تم ایک لڑکی کی زندگی خراب کرنا چاہتے ہو، اور وہ بھی صرف ایک دن کی خاطر۔ ایسا کچھ نہیں کروں گی۔ تم جانتے بھی ہو کہ اگر تم نے ایسا کوئی مطالبہ کیا تو میرا شوہر مجھے گھر سے نکال دے گا، میں نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا تھا۔ میرا لہجہ بالکل سرد رہا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ اس کے دل میں کوئی بھی امید بنے، لیکن نہ جانے اس وقت وہ کیا سوچے بیٹھا تھا کہ میری کوئی بھی بات اس پر اثر نہیں کر رہی تھی۔ اس کی صرف ایک ہی ضد تھی کہ وہ اپنی پھانسی سے پہلے کسی بھی طرح میری نند سے نکاح کرنا چاہتا ہے۔ میرے بار بار انکار کرنے پر شدید بے قرار ہوتا میرے سامنے ہاتھ جوڑ گیا۔ میں حیرت سے اپنے بھائی کا یہ نیا روپ دیکھ رہی تھی کہ اسے آخر کار کیوں میری نند سے شادی کرنی ہے، اور وہ بھی ایک ایسی لڑکی سے جو بینائی سے محروم ہے۔ میں نے اس سے اس آخری خواہش کی وجہ پوچھنا چاہی، پر وہ خاموش رہا۔ اس کے دماغ میں کیا چل رہا تھا یہ تو صرف وہی جانتا تھا۔ اپنے بھائی کو اس حال میں دیکھ کر میں خود بے حال ہو رہی تھی، پر قسمت کا لکھا کون موڑ پایا ہے۔ آج تک میں کچھ کر پاتی، میری ساری کوششیں بیکار گئی تھیں۔ کل اسے پھانسی ہو جانی تھی، اور اس کی آخری خواہش جان کر تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ میں جانتی تھی کہ اگر میں نے اپنے شوہر کے سامنے اپنے بھائی کی حسرت کا ذکر کیا تو وہ کبھی بھی نہیں مانیں گے، بلکہ اس کی وجہ سے مجھ سے بھی بدظن ہونے میں لمحہ نہیں لگائیں گے۔ میرا بھائی یوں ہی میرے آگے ہاتھ جوڑے کھڑا رہا تھا، جو بات مجھے بالکل بھی پسند نہیں آ رہی تھی۔ اس کی ضد کے آگے ہارتے ہوئے ایک مرتے انسان کی آخری خواہش پوری کرنے کی خاطر میں نے اس کی بات مان کر آفیسر سے اپنے بھائی کا نکاح کرنے کی ایک رات اپنے گھر رکھنے کی اجازت مانگی۔ منتوں کے بعد میرے شوہر سے اپنے اچھے تعلقات کی بنا پر اس نے اجازت دے دی۔ اس کے بعد میں سیدھا اپنے سسرال چلی آئی۔ میرا ارادہ سب سے پہلے اپنے شوہر سے بات کرنے کا تھا، تاکہ میں انہیں اپنے بھائی کی خواہش بتا کر ان کو منا سکوں۔ میں اپنے کمرے میں آئی تو وہ بے چینی سے میرا ہی انتظار کر رہے تھے۔ میرے آتے ہی میری طرف بڑھے اور مجھ سے استفسار کرنے لگے کہ میں اس وقت کہاں سے آ رہی ہوں۔ میں نے ان کو بتایا کہ میں اپنے بھائی سے مل کر آ رہی ہوں، کل اسے پھانسی ہو جائے گی، اور اس کی آخری خواہش یہ ہے کہ وہ آپ کی بہن کو اپنے نکاح میں لینا چاہتا ہے۔ میری ساری بات سن کر وہ شدید طیش میں آ گئے اور مجھے گھورتے ہوئے بولے کہ میری بہن مجھ پر بوجھ نہیں ہے، جو میں کسی مجرم کے ساتھ اس کو بیاہ دوں گا۔ تمہیں ذرا خدا کا خوف نہ آیا اتنی بڑی بات کرتے ہوئے؟ میں ان کے غصے پر گھبرا گئی، اور جب کچھ نہ سمجھ آیا تو ان کے پیروں میں گر پڑی۔ اب یہی ایک راستہ رہ گیا تھا، اپنے مرتے ہوئے بھائی کی ایک حسرت پوری کرنے کا۔ میں روتے ہوئے ان سے اپنے بھائی کی زندگی کی بھیک مانگ رہی تھی۔ انہیں بھی شاید مجھ پر ترس آ گیا تھا۔ انہوں نے مجھے کندھوں سے پکڑ کر اٹھاتے ہوئے کچھ سوچ کر اس نکاح کے لیے رضامندی دے دی۔ میں نے اپنی ساس کو اس بارے میں ابھی تک کچھ نہیں بتایا تھا، اور نہ ہی وہ یہاں موجود تھی۔ کچھ دن پہلے وہ اپنی کسی دوست کے بیٹے کی شادی پر گئی تھی، جہاں سے اب تک ان کی واپسی نہیں ہوئی تھی، اسی لیے سارے معاملے سے ابھی تک وہ نابلد تھی۔ میرے شوہر نے نند کو نہ جانے کس طرح سے سمجھا بجھا کر تیار ہونے کو منایا تھا۔ میں اس کے کمرے میں دلہن کا جوڑا لیے پہنچی تو وہ بالکل خاموش تھی۔ اس نے مجھ سے کسی بھی بارے میں ایک لفظ بھی نہیں پوچھا تھا۔ یہی بات مجھے شرمندگی میں مبتلا کر رہی تھی۔ اسے دلہن کے جوڑے میں سجا کر میں اپنے ساتھ ساتھ گاڑی میں بٹھا چکی تھی۔ اب ہمارا رخ سیدھا پولیس اسٹیشن کی طرف تھا۔ میری نند بار بار ہم دونوں سے پوچھ رہی تھی کہ ہم دونوں کہاں جا رہے ہیں اور کیوں اس سے اتنا تیار کیا گیا ہے، مگر ہم خاموش رہے کیونکہ اس وقت اسے سمجھانے کے لیے ہمیں کوئی بھی الفاظ نہیں مل پا رہے تھے۔ ہم پولیس اسٹیشن پہنچے تو میں سیدھا سلاخوں کے پیچھے اپنے بھائی سے ملنے چلی گئی اور اس کو بتایا کہ میں تمہارا نکاح اپنی نند سے کروانے کو تیار ہوں۔ میری بات سن کر وہ جھوم اٹھا اور ہاتھ اٹھا کر خدا کا شکر ادا کرنے لگا۔
اس کی یہ عجیب حرکتیں دیکھ کر میں خود حیرت زدہ سی رہ گئی کہ آخر کیا ہو رہا تھا۔ باہر میرے شوہر میری نند کو نہ جانے کیا کہہ کر نکاح کے لیے رضامند کر رہے تھے۔ وہ اب بالکل خاموش ہو چکی تھی، جیسا میرا شوہر اسے کہہ رہے تھے وہ ویسا ہی کر رہی تھی۔ مجھے اس معصوم پر ترس بھی آیا کہ کہیں میں اس کے ساتھ ناانصافی تو نہیں کر رہی، پر اپنے بھائی کی آخری حسرت کو پورا کرنے کی خاطر میں سب کچھ بھول کر خدا سے دل میں عرض کرنے لگی کہ یا خدائے پاک، اس معصوم لڑکی کے صدقے کی آنکھوں کی بینائی کے صدقے میرے بھائی کو اس قید سے رہائی دلا دے۔ اور شاید یہی وقت قبولیت کا تھا۔ ان دونوں کا نکاح ہونے کے بعد پولیس والے میرے بھائی کو ہمیں سونپ کر وہاں سے جا چکے تھے۔ میرے شوہر بھی بہن کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے میرے بھائی کو ساتھ لیے واپس گھر چلے آئے تھے۔ اس ایمرجنسی نکاح میں کسی کو کچھ بھی سمجھ نہیں آیا تھا۔ میں اپنی نند کو اس کے کمرے میں بٹھا آئی تھی، بہت محبت سے اسے سمجھایا تھا، اور اپنے بھائی کو لیے اپنی ماں کے کمرے میں چلی آئی، جہاں ان کی بوڑھی آنکھیں اس کے دیدار کے لیے بےتاب تھیں۔ اپنے بیٹے کو گلے لگا کر وہ بے تحاشا روئی۔ اس کے بعد میں نے اپنے بھائی کو نند کے کمرے کی طرف بھیج دیا۔ اس رات ہمارے پورے گھر میں کوئی بھی نہیں سو پایا تھا۔ کل میرے بھائی کو بانسی ہونے والی تھی۔ میرا لمحہ لمحہ اذیت میں گزر رہا تھا۔ میں جائے نماز بچھا کر اپنے بھائی کی زندگی کے لیے دعا مانگ رہی تھی کہ شاید کوئی معجزہ ہو جائے اور میرا بھائی خیر و عافیت کے ساتھ اپنی ماں سے آ ملے۔ اگلی صبح جب ہم پولیس والے میرے بھائی کو لے کر واپس جا چکے تھے، کیونکہ اس کی پھانسی کا وقت قریب آ رہا تھا، میں اور میرا شوہر اس وقت پولیس اسٹیشن میں ہی موجود تھے۔ پھانسی کے وقت میری ساس وہاں چلی آئی اور چلا کر بولی کہ نہیں، میرے بیٹے کو پھانسی نہیں ہو سکتی، وہ بے گناہ ہے، اس نے کچھ نہیں کیا۔ ان کی بات سن کر پھانسی روک دی گئی تھی، اور سب حیرت سے میری ساس کو دیکھ رہے تھے کہ یہ سب وہ کیا کہہ رہی ہیں، میرا بھائی ان کا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں ان کے قریب گئی اور ان سے دریافت کیا کہ یہ سب کیا بات کر رہی ہیں۔ وہ میرے پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ ان کا پہلے شوہر سے ایک بیٹا تھا جسے قبول کرنے کو ان کا دوسرا شوہر بالکل بھی تیار نہ تھا، اسی لیے انہوں نے اندھیری رات میں سڑک پر اپنے بچے کو لاوارث چھوڑ دیا تھا۔ پر وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ بچہ وہی ہے۔ انہیں ابھی کچھ دن قبل ہی یہ پتا چلا تھا کہ میرا بھائی ہی ان کا بیٹا ہے۔ اپنے شوہر کی موت کے بعد کافی وقت تک وہ میرے بھائی کو ڈھونڈتی رہی تھی تاکہ اسے اپنی ممتا کے حصار میں لے سکیں، مگر ایسا ممکن نہ ہو سکا تھا۔ انہوں نے میری ماں کے ہاتھ میں میرے بھائی کی تصویر دیکھی تھی، جسے دیکھ کر وہ پہچان چکی تھی کہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ ان کا اپنا بیٹا ہے۔ وہ اتنے دن اسی لیے اس سے دور رہیں تاکہ اسے بے گناہ ثابت کر سکے۔ ساس نے سارے ثبوت پولیس والوں کے حوالے کیے تھے، جو کہ در حقیقت بنگلے والوں کی حقیقت تھی کہ وہ معصوم لوگوں کو اپنا شکار بناتے تھے اور یوں ہی اپنی موت کا جھوٹا ناٹک کر کے انہیں پھنساتے تھے۔ یہ ساری بات سن کر بھی ہم سب بھی وہیں سجدے میں گر گئے کہ خدا معجزے اس طرح بھی کرتا ہے، اس طرح بھی زندگیاں لوٹائی جاتی ہیں۔ پولیس نے میرے بھائی کو باعزت بری کر دیا تھا۔ ہم سیدھا وہاں سے اپنی نند کے پاس آئے تھے، جس کی خوش قسمتی کے بدولت میرے بھائی کو خدا نے ایک نئی زندگی سے نوازا تھا۔ میرا بھائی اماں اور اپنی بیوی کو لیے اپنے گھر کی طرف جا چکا تھا۔ اس کا عزم تھا کہ وہ اپنی محنت سے اپنی ماں اور بیوی کا پیٹ بھرے گا، اور میری ساس کو بھی وہ معاف کر چکا تھا، پر ساتھ رہنے کو رضامند نہ تھا کیونکہ اسے خود کو منوانا تھا۔ سب بے حد خوش اور مطمئن تھے، میرا بھائی بے گناہ ثابت ہو گیا تھا۔ ہم سب کی نیت فطور سے پاک تھی، اسی لیے خدا پاک نے ہمیں اپنے معجزے سے روبرو کرایا تھا، اور بے شک معجزے کامل یقین کرنے والوں کے لیے ہی ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔